چور چوری کرنے کے لیے ایک مزار پر آ گیا۔ اس چور نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں ہے، تو وہ مزار کے دروازے کے پاس لگے ہوئے چندے کے ڈبے کی طرف چلا گیا اور اس ڈبے کا تالا پکڑ کے کھینچنے لگا، اس کی ڈور پکڑ کے کھینچنے لگا اور ڈبے کو غور سے دیکھنے لگا کہ میں اس ڈبے سے کس طرح پیسے نکالوں۔ وہ تالے کو پکڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے کوئی شخص دیکھ رہا ہو۔ جب اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے یقین ہو گیا کہ مجھے کوئی بھی بندہ نہیں دیکھ رہا، تو اس نے جلدی جلدی اس چندے والے ڈبے میں سے پیسے نکالنا شروع کر دیے۔ کافی محنت کرنے کے بعد چور کچھ پیسے چندے والے ڈبے میں سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ پھر کچھ اور پیسے نکالنے کی کوشش کرنے لگا کہ اتنے میں اسے کسی شخص کے آنے کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو ایک شخص مزار کی طرف آ رہا تھا، تو اس چور نے جلدی جلدی وہاں سے قرآن کریم کا ایک پارا پکڑا اور وہ بیٹھ کر پڑھنے لگ گیا تاکہ اس کو شک نہ ہو کہ میں یہاں سے پیسے چوری کر رہا ہوں۔ وہ شخص مزار پر آیا، اس نے دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ چور نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ وہ شخص چلا گیا ہے۔ اس نے قرآن کریم کا پارا وہاں الماری میں رکھا اور پھر سے چندے والے ڈبے میں سے پیسے نکالنے شروع کر دیے۔ کافی محنت کے بعد اس نے کچھ اور پیسے چندے والے ڈبے میں سے نکالے۔ جب وہ کچھ مزید پیسے نکالنے کی کوشش کرنے لگا تو اس کی نظر ایک ایسے شخص پہ پڑی جو مزار کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے پھر جلدی جلدی قرآن کریم کا پارا پکڑا اور مزار کے دروازے پر بیٹھ کر وہ پارا پڑھنا شروع کر دیا تاکہ کہیں اس بندے نے اسے دیکھ نہ لیا ہو اور اس کو شک نہ ہو جائے۔ تو وہ بندہ مزار کے دروازے پہ آیا اور اس چور کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ چور کو یقین ہو گیا کہ شاید اس نے مجھے چندے والے ڈبے میں سے پیسے نکالتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ وہ شخص اس چور کے پاس بیٹھ گیا اور اس کی طرف گھورنے لگا۔ اب چور بھی نظریں چرا چرا کے اس کی طرف دیکھتا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا بنے گا، لیکن اس شخص نے چور کو ابھی تک کچھ نہ کہا۔ وہ شخص ادھر ادھر چکر لگانے لگ گیا اور چور اس انتظار میں ہے کہ یہ بندہ یہاں سے جاتا کیوں نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ چور مسلسل قرآن کا پارا پڑھی جا رہا ہے تاکہ یہ بندہ یہاں سے چلا جائے اور میں بھاگ جاؤں۔ اب کیا ہے کہ اس بندے نے چور کے سامنے مزار کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور ٹیک لگائے لگائے اس کی آنکھ لگ گئی۔ چور نے یہ موقع غنیمت سمجھا کہ یہ بندہ سو گیا ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا، لیکن وہ بندہ واقعی سویا ہوا تھا۔ چور دبے دبے پاؤں پارا رکھ کر وہاں سے بھاگنے لگا۔ اچانک اس بندے کی آنکھ کھل گئی، اس نے چور کو آواز دی۔ چور وہاں پہ رک گیا۔ وہ بندہ چور کے پاس گیا، کہنے لگا کہ میں 2 گھنٹوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں کہ کب تم اپنا پارا مکمل پڑھتے ہو اور میں تم سے کچھ بات کروں، اور تم پارا پڑھ کر چوری چوری جا رہے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ چور کہنے لگا کہ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اس شخص نے چور سے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، میں نے یہ منت مانگی تھی کہ جب میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا تو میں
فلاں مزار پہ آؤں گا، جو بھی بندہ مجھے وہاں پہ سب سے زیادہ نیک نظر آئے گا میں اس کو 10,000 روپے تحفہ دوں گا۔ تو آج میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، میں کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ صرف تم ہی یہاں پہ قرآن پڑھ رہے ہو اور کافی دیر سے قرآن پڑھنے میں مصروف ہو، تو میرے نزدیک تو تم سے زیادہ نیک یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، تو ان پیسوں کا سب سے زیادہ حقدار تو ہے۔ چور بڑا حیران تھا کہ میری اتنی قسمت، اس بندے نے اس کو وہ 10,000 روپے دیے اور وہاں سے چلا گیا۔ اب چور بہت زیادہ شرمندہ تھا، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگا کہ یا اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے، میں نے تو جھوٹ موٹ کا قرآن پڑھا تھا اور یہ دکھاوا کیا تھا، تو نے مجھے اتنا نوازا، اگر میں سچ میں قرآن پڑھوں اور سچ میں تیری عبادت کروں تو مجھے کتنا نوازے گا۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی، جو پیسے چندے والے ڈبے میں سے نکالے تھے وہ سارے پیسے دوبارہ چندے والے ڈبے میں ڈال دیے اور سچی توبہ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ تو دوستو، اگر ہم حقیقت میں اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ پاک بندے کو اتنا نوازتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر بات سمجھ آ گئی ہو تو اپنے تمام دوستوں تک یہ میسیج ضرور پہنچائیے گا۔